بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اپنے والدین کا فرما بردار بنایا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہر انسان، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا تاکید حکم فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں. حالانکہ یہ نبی ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان سے تو کوئی بدی ہو ہی نہیں سکتی، محال ہے، نافرمانی ان سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ اہم چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے انبیاء کے واسطے سے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. چونکہ ان کے والد نہیں تھے، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اس لیے صرف والدہ کا ذکر آیا ہے. اور مجھے زبردست اور بدبخت نہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ کہ ظلم کرنے والا، کسی پر جبر کرنے والا، بدبخت انسان اور شقی یعنی سخت دل نہیں بنایا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت نرم دل تھے اور بہت سخی مزاج تھے، عاجزی ان کے ساری کے پیکر تھے، باوجود کہ آپ لحیم شحیم تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، لیکن آپ زمین پر عاجز ان کے ساری کے طور پر بیٹھ جایا کرتے تھے. لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، اور خود جو ہے پتے کھا کے زندگی گزارا کرتے تھے. لوگوں کا سامان جو ہے اٹھایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی عاجزی ان کے ساری تھی، اور اتنے نرم دل تھے کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہوا. ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ یہ جہاد کرے اور ان کی قوم جہاد کرے. ایک مرتبہ چند لوگ ایک عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے، کہنے لگے اس نے بدکاری کی ہے، سنسار کیجیے، پتھر مارنے کا حکم ارشاد فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم غیب سے سمجھ لیے کہ یہ بے قصور عورت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پتھر مارنا ہے تو تم میں سے جو شخص بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ کہ کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ آئے اور سب سے پہلے پتھر وہی مارے. اب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں ایسا آدمی ہوں پاک باز؟ علم غیب سے پتہ کر لیں گے. سب شرمندہ ہو گئے.
نظریں جھکا لی اور سب بھاگ گئے۔ اس طرح آپ نے اس بے قصور عورت کو جو ہے بچا لیا سنسار ہونے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم اور جابر اور بدبخت نہیں اور شقی بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نرم دل بنایا، خوش قسمت بنایا اور اچھے اخلاق کا پیکر بنایا۔ اب آپ فرماتے ہیں اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جو حضرت یحییٰ پر سلامتی ہے وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، شیطان سے سلامتی اور مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے بیماریوں سے ہر قسم کے فتنوں سے سلامتی جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی کیا ہے سلامتی، جو دن بہت سخت ہوتا ہے، مرنے کا دن ایک انسان پر گزرنے والا بہت ہی سخت دن۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے، اور اس سے سخت دن قیامت کا دن۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میں سلامتی رہوں گا، سلامتی والا رہوں گا، سلامت رہوں گا، اللہ کے فضل و کرم کے سلام میں رہوں گا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خطاب اپنی قوم سے فرمایا۔ جب آپ نے یہ خطاب فرمایا قوم کے اکثر لوگ مطمئن ہو گئے، مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، یقین کر لیا کہ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندی ہے، اور ان کے فرزند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ سارے خوش ہوئے، ناز کرنے لگے اپنے آپ پر، اور اسی طرح جو ہے پلٹ گئے۔ لیکن چند بدبخت یونانی یہودی جو ہے ان کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اثر نہیں کی، اور انہوں نے شرپسندی جو ہے کرنا شروع کر دی۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔